رضی اللہ تعالی عنہ اب جدو تراوی دی جماعت ہوندی ہے فرضاں دی جماعت خود کراندے ہیں وطراں دی بھی خود کراندے ہیں لیکن تراوی دی جماعت حضرت ابی بن کعب لوگ کھڑے کر دیا کہ قرآن تسی سب تو خوبصورت پڑھ دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. آپ صرف قرآن پڑھان نہیں آئے, قرآن نہیں باتاں کیتیاں ہیں کہ یتلو علیہم آیات کا کہ حضور دی ایک شان کی ہے قرآن پڑھان دینے, دوسری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کہ کتاب و حکمت دی تعلیم بھی آپ دین دینے. اس قرآن نو آپ سکھان دے بھی ہیں, ادھے وچ جو معنی مطلب نکل دے ہیں جو تشریح ہے وہ بھی حضور خود فرمان دے ہیں. ہر آدمی اپنے آپ قرآن نہ سمجھ سکتا تو اس قرآن نو سکھان والے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. تو بڑے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دین سکھیا. آپ نے بڑی مشہور حدیث سنی ہونی, سرکار فرماندے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم دا شہر ہاں, حضرت علی مرتضیٰ اس دے دروازے ہیں. تو علم سکھایا یا نہ سکھایا, اور بڑی دنیا نو آپ نے علم سکھایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال حضور دی بارگاہ رہے. آپ فرماندے نے کہ میں 70 سورتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست سکھیاں نے, اور آپ ارشاد فرماندے نے کہ قرآن پاک جتنا بھی ہے ایک ایک آیت دا میں نے پتا ہے کتھے نازل ہوئی, کیوں نازل ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگرد نے, لیکن کئیاں نو فہم و فراست زیادہ دے دیتا گیا, قرآن سمجھن دی استعداد زیادہ مل گئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخری آیت نازل ہو رہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم کہ آج دے دن تہاڈا دین مکمل ہو گیا. سارے حضور دے شاگرد خوش ہو گئے کہ لو جی دین مکمل ہو گیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا. آپ تے سوال ہو رہا ہے ابو بکر صدیق خوش ہونا چاہیے تھا, دین مکمل ہو گیا. اور آپ نے اس تو ایک اور معنی بھی سمجھا. آپ فرماتے ہیں دین مکمل ہو گیا تے دا مطلب ہے جڑا دین سکھان والے نے ہن دنیا تے نہیں رہن گے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے جان گی جدو دین والا شعبہ جو کمپلیٹ ہو گیا, مکمل ہو گیا. اسی طریقے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے شاگرد نے, اور ایسے شاگرد نے کہ جی میں ابو ہریرہ نے دعا دیتی ہے کہ جو میرے کو سنے بھولے گا نہیں, حضرت عبداللہ بن عباس نے حضور نے دعا دیتی ہے یا اللہ انہوں علم قرآن عطا. انہاں کول کتنا علم ہے, انہاں کول اتنا علم ہے کہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ اگر میرے اٹھ دی رسی گم ہو جائے تو میں کھرا نہیں کٹدا, میں قرآن کھولنا میرے پتہ چل جائے گا کہ کتھے ہے. ایک کتھو سکھیا انہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تو سکھیا ہے. اصل میں سبحان اللہ بھی کوئی نہیں کھا رہا تے عادتاً یہ جی گلہ سننے دے ساڑھے دوست عادی بھی نہیں ہے نا جی, لیکن یہ عادت پانی ہے انشاءاللہ جیندے رہے تو یہ جی گلہ ہی انشاءاللہ سکھن گے. وہ باتاں جڑیاں ہیں انہاں دے انہاں سکون آئے گا, باقی دا آئے گا ہی نہیں. کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور دے شاگرد نے, حضور دے چچا زاد بھائی بھی ہیں. آپ کی فرماندے نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم قرآن سکھیا ہے, اور کتنا اتنا ایک اشارہ آپ فرما رہے ہیں. آپ فرماندے نے کہ اتنا ایک سکھیا ہے کہ میرے اونٹ دی رسی گم ہو جاوے کھرا نہیں کٹدا, میں قرآن کھولنا میرے پتہ چل جائے گا کتھے ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ علیہ کریم آپ ارشاد فرماندے نے
کہ میں اگر बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम دی تفسیر کراں لکھاں تو اتنی کتاباں لکھیاں جان گیاں کہ 70 اٹھا دا موج بن جائے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے کیا ہے؟ یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اور ایک شان حضور دی قرآن نے آخری اور بھی بیان کی تھی وَيُزَكِّهِمْ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہاں نال انہاں دے سینے انہوں دھو دیندے ہیں، پاک کر دیندے ہیں. تو حضور دے شاگرد و خوش قسمت نے جنہوں نے سرکار نے قرآن بھی پڑھایا، جنہوں نے قرآن سکھایا بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہاں نال انہوں نے پاک بھی کر دیتا. تو آڈا کی خیال ہے جس نے نبی پاک اپنی نظر دے نال پاک کرے وہ کتنا ایک پاک ہوئے گا؟ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا. تو قرآن پڑھنے والا طبقہ دیکھو. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کتنا قرآن پڑھ دے نہیں کہ آپ جدو گھوڑے تے سوار ہونا چاہتے نہیں، رکاب دے وچ ایک قدم رکھ دے نہیں اور الحمدللہ رب العالمین شروع کر دے نہیں، دوسری رکاب پہنچن تک پورا قرآن پڑھ چھڑ دے. یہ حضور دا مدرسہ ہے نا بھائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعتاں دے نیت کر دے نہیں اور کھڑیا کھڑیا پورا قرآن پڑھ چھڑ دے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مدرسے دے شاگرد ہیں. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے حضور دے شاگرد نے 2 رکعتاں پڑھ دے نہیں پورا قرآن پڑھ چھڑ. اور نبی پاک دی نظر قیامت تک اپنے امتیاں دے ہیں. ساڑھے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 2 رکعتاں دی نیت کرتے ہیں اور پورا قرآن پڑھ چھڑ دے. ایک ہی ہے ایک شاگردی، شاگردان دے شاگرد یہ انہوں دی شان ہے اس طرح کہ قرآن جو ہے اور رچا بسا دیتا ہاں. تو صحابہ ان طرح پڑھے ہاں کہ وہ چلدیاں بھی قرآن پڑھ رہے ہوندے ہیں، بیٹھیاں قرآن پڑھ رہے ہوندے ہیں، نوافل قرآن دی تلاوت کرتے ہیں. حتیٰ کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام حسن پاک امام حسین پاک نو دودھ پلاندیاں 2-2.5 پارے تلاوت کر دیا سے. کس نے پڑھایا ہے قرآن؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے. وہ آج بھول گئے ہیں کہ نہیں؟ اپنے گھر دے اندر کتنی تلاوت ہوتی، رواج ہی ختم ہو گیا کہ ایک بندے تو پوچھا جا روزانہ تو کتنا قرآن پڑھنا ہے؟ بہت قلیل کہ جڑا پڑھدا بھی کچھ ہو گئے. ادھر رولا پیا ہوئے گا بھائی میرے گھر رب دی رحمت نازل ہوئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک بندہ ہوندہ ہا، کوئی شاید منگدہ ہا، سوال کردہ ہا، آپ دی طبیعت تھوڑا جا جلال ہا، ویکھیا کہ انہوں عادت بڑھ گئی ہے منگڑ دی. آپ نے بٹھایا، آپ نے فرمایا جا قرآن پڑھیا کر، منگن والا کام ختم ہو جائے گا. اور دی سمجھ چے بات آگئی، گھر گیا، اس نے صبح تو شام تک قرآن پڑھنا شروع کر دیا. مہینہ گزر گیا ہے، فاروق اعظم دی خدمت اچ نہیں آیا، نہیں ملیا. ایک دن آپ نے غور کیتا کہ فلاں صاحب نہیں آ رہے، شاید دل نہ دکھ کیا ہوئے اس بندے دا. تو آپ نے بلوایا کہ اس بندے نے بلاؤ. بندہ آ گیا. آپ نے فرمایا مہینہ ہو گیا ملاقات نہیں ہو رہی، کیوں نہیں آ رہے؟ اس نے عرض کی تھی حضور خود تا فرمایا جا قرآن پڑھ. جدو دا میں قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے تو آڈے کو منگن دی ضرورت ہی ختم ہو گئی ہے. اللہ پاک نے اتنا عطا کر دیتا ہے کہ گارے چ رکھن دی جگہ بھی نہیں مل گئی. اج کی ہو گیا؟ اج اسی قرآن تو دور ہو گئے، اور قرآن تو دور ہو گئے تو ہون کی ہو گئے جی گارے چ رحمت و برکت نازل نہیں ہو. اور پہلا طبقہ ہے جنہوں نے وظیفہ دسیا گیا ہے. سرکار نے فرمایا میری امت دا بہترین وظیفہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بچے نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا اس نے ناظرہ پڑھیا قرآن. ناظرہ قرآن.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جس نے ناظرہ قرآن پڑھیا بچے نے وہ دے والد دے پچھلے جتنے گناہ نے اللہ رب العزت سارے معاف کر جب بات یاد رکھنی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام آپ عبادت کر دیں ہاں ایک حجرے دے اندر بیٹھ کے اللہ دا قرآن دس رہا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام ایک دن آئے اور دیکھ کے حیران ہو گئے کہ پھل ہیں بے موسم پھل نہیں سوال کر دیتا کہ یا مریم انا لک ھذا مریم میں پھل کتھوں آ گئے ہیں قالت هو من عند اللہ انہوں نے کیا کہ اللہ نے اپنے خزانے غیب جو بھیج دیتے جلہ بندہ بیٹھ کے اللہ دی عبادت شروع کر دے میں پھر اے نہ سوچے کہ رزق کتھوں آئے گا اللہ اپنے خزانہ غیب جو دینا شروع کر دے میں کالے میں دین کو سنیا ہاں جتوں میں مدرسے دی بنیاد رکھی ہاں انہیں بات ارشاد فرمائی ہاں کہ لوگ ساڑھے کو بچے لے جاندے نے کہ بچے مدرسے دے گھر لے جاویے سارا دن قرآن پڑھیں گے تاکہ ساڑھے گھر برکت ہو جائے اس نے کیا حیرت تو یہ ہے کہ جس گھر ایک دن جا کے بچے قرآن پاک پڑھیں اس گھر سارا سال برکت رہے اور جس جگہ تے بچے ہمہ وقت قرآن دی تلاوت کریں اس جگہ تے برکت نہیں ہوئے گی اللہ رب العزت گواہ ہے اس بات دا اگلے دن آ کے میں مدرسہ شروع کیتا آج تک کدی ٹینشن نہیں لئی کہ کسی نے آکھیا ہوئے تو چندہ دے ہو نہیں آکھی جو اپنی مسجد چاہتے ہیں وہ تو دوست اعلان کرتے ہیں جو اکٹھا ہو گیا آج تک وہ کدی کمی آئی ہی نہیں اور یقین کامل ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس جگہ تے قرآن دی تلاوت ہوندی ہوئے اس جگہ تے رزق دی تنگی ہو جایا کرے ایسا ممکن ہی نہیں ہے اللہ دی رحمتہ دا نزول نہ ہوئے قرآن پڑھیا جاوے یہ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا نہ اگر کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ میرے گھر دے اندر ہمہ وقت اللہ دی رحمتہ دا نزول ہویا ہے دکھ درد پریشانیاں تکلیفاں ختم ہو جایا کریں سارے گھر والے بیٹھ کے قرآن شروع کر دے دیکھو بلا اس گھر تے اللہ دی رحمتہ دا نزول ہوندہ ہے یا نہیں سارے وظیفے چھوڑ دیو ایک کم شروع کر دیو اس گھر تے اللہ دی رحمتہ دا نزول ہونا شروع کر دیو اور ایک ہی تو طالب علم ایسا ہے جس کی یہ شان ہے کہ گھروں چلتا ہے مسجد والا قرآن دی تعلیم لئی تو فرشتے دے قدمہ تھلے اپنے پر بچھا رہے ہیں یہ بات ہے کہ بچہ ہے طالب علم ہے اور اتنی عزت اللہ رب العزت دے رہا ہے کہ نوری فرشتے دے قدمہ تھلے اپنے پر بچھاتے ہیں تو جنہا پڑھان والا ہوئے گا اللہ نے اس رو کتنی شان بخشی ہوئے گی اے شعبہ اتنا خوبصورت ہے دنیا دا اس تو خوبصورت ہو اور کوئی شعبہ ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا مفہوم ہے کہ اس ساری دنیا تے اللہ دی لعنت ہے اس دنیا تے اللہ دی لعنت ہے لیکن تین بندیاں تے نہیں ہے فرمایا جڑا طالب علم دین دا علم حاصل کرے انہوں پڑھان والا معلم اور تیسرا اللہ دا ذکر کرنے والا ایک روایت ہے کہ طالب علم پڑھان والا انہاں دے کول بیٹھن والا انہاں نال معاونت کرنے والا انہاں سب تے اللہ دی رحمت دا نزول ہوتا بھئی کسی نہ کسی شکل تو آ جائے یا تو پڑھنے والا ہو جائے یا پڑھان والا ہو جائے یا پیار کرنے والا ہو جائے انہاں کول بیٹھن والا ہو جائے یہ بات بھی نہیں ہے کہ بندے دی عمر کتنی ہونی چاہیے دی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آپ نے تو بڑی خوبصورت بات لکھی آپ ایک جگہ تے بیٹھے ہیں تو ٹینکی لیک کر رہی ہے پانی والی ٹینکی تو تھلے ٹاپ پہ آیا ہاں وہ لیک کر دی رہی قطرہ قطرہ گردہ رہا تو ٹاپ بھریا گیا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اپنے آپ نو اکھن لگے سعدی تیری عمر 40 سال ہو گئی ہے تم ہی اتنا ہوندو تو تیرے اس ٹب وچ ایک قطرہ پوندا کدی بھریا جانا ہا
40 سال دی عمر تو بعد آپ نے علم دین حاصل کرنا شروع کی. اللہ رب العزت نے پھر آپ دی عمر جتنی برکت پیدا فرمائی, کوئی 135 کہ 145 سال اللہ نے عمر عطا فرمائی, اور روح زمین دے اندر اللہ نے شہرت بھی دی, عزت بھی دی.